بڑے حالات جو ہیں وہ سنگینی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ خفیہ ہاتھ بشرا بی بی نامی خفیہ ہاتھ، یہ دھرنے دینے سے نہ ملک چلے گا، نہ آپ کی پارٹی کو اقتدار ملے گا۔ اقتدار ملے گا آپ کو پولیٹیکل سٹرگل سے، آپ کو پولیٹیکل سٹرگل کرنی چاہیے۔ جب بھی یہ مذاکرات کر کے جاتے ہیں، کوئی ایک خفیہ ہاتھ ہے جو ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، یا جو مذاکرات میں باتیں طے کی جاتی ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اس کی کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے اب سنبھال لی ہے اس خفیہ ہاتھ نے جس کا نام بشرا بی بی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج آپ دو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک تبدیلی یہ کہ میری لوکیشن بدل گئی ہے، اب وہ پیچھے نیوز روم کا منظر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا، میں نے آج گلاسز بھی نہیں لگائے، اور سچی بات تو یہ ہے آج میں گلاسز لگانا بھول گیا۔ میں صرف اب فیشن کے طور پہ لگاتا ہوں، جب سے آنکھوں کا آپریشن کرایا میں اس طرح سے گلاسز نہیں لگاتا ہوں۔ اور آج آپ سے مخاطب ہونے کا آج کے کالم کا جو عنوان ہے وہ خفیہ ہاتھ ہے، جس کا تذکرہ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں ایک میڈیا کانفرنس میں کیا، اور انہوں نے کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو خفیہ ہاتھ ہے وہ مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ جو پولیٹیکل ونگ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یاد رکھیے گا، میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، پولیٹیکل ونگ، جی ہاں، اس جماعت کا ایک عسکری ونگ بھی ہے، یہ جو رینجرز کو گاڑیوں کے نیچے کچلتا ہے، جو گولیاں مارتا ہے، کبھی ہاتھ پہ، کبھی بازو پہ، کبھی ٹانگ پہ، کبھی سر پہ، تو یہ اس کا عسکری ونگ ہے، جس کے تانے بانے جو ہیں وہ شاید طالبان سے جا ملتے ہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل ونگ ہے، آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ کہا کہ وہ ونگ ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے گیا، طے پا گئیں کہ آپ راستے کھول دیں، سنجگانی کے مقام پر جہاں پر جلسہ کیا تھا، سنگجانی کے مقام پر، وہاں پر جا کر جو ہے وہ دھرنا دے دیا جائے گا، اور مطالبات منظور ہونے تک وہ دھرنا وہاں پر موجود رہے گا، اس لیے راستہ کھول دیا گیا۔ لیکن جب بھی یہ مذاکرات کر کے جاتے ہیں، کوئی ایک خفیہ ہاتھ ہے جو ان مذاکرات کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، یا جو مذاکرات میں باتیں طے کی جاتی ہیں ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ یہ خفیہ ہاتھ اس سارے فساد کی جڑ، میں الفاظ وہی بتا رہا ہوں، یہ خفیہ ہاتھ اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ خفیہ ہاتھ کون سا ہے یہ بتانا تھا آپ کو، کیونکہ وہاں پہ تو بات تو کھل کر کی گئی، لیکن خفیہ ہاتھ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس کا تھا۔ اور آپ نے وہ پنجابی میں سنا ہوگا کہ پوتر گیا، پوتر گیا، یہ پوتر گیا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جیسے بدمست ہاتھی ہے یا ہتھنی ہے، یا بدمست کوئی جانور ہے، وہ جب آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق پنجابی میں ہم کہتے ہیں جی وہ پوتر گیا۔ یہ خفیہ ہاتھ بھی پوتر گیا ہے۔ کیوں پوتر گیا ہے، یہ کون ہے، اس بارے میں آپ کو بتانا ہے، اور اب اڈیالہ جیل سے آنے والے احکامات کو بھی رد کیا جا رہا ہے۔ کون یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ خفیہ ہاتھ کون ہے، خفیہ طاقت کون سی ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوا۔ تو بات اگر کرتے ہیں، کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب عمران خان کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی لگام نہیں ہے، اور اس کی کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے اب سنبھال لی ہے اس خفیہ ہاتھ نے جس کا نام بشرا بی بی ہے۔ جی ہاں، جس کو گھریلو خاتون سمجھا جا رہا تھا، وہ خاتون اب باہر آئی، باہر آ کر وہ خیبر پختونخوا میں رہی، حالات کا جائزہ لیا، اور پھر جب اس نے کہا بیٹھ جاؤ تو لوگ بیٹھ گئے، جب اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے، کچھ دن اس نے یہ مناظر دیکھے، اور اس کے بعد اس نے وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ پوتر گئی، اور اب پوتر ہوئی جو ہیں بشرا بی بی، وہ اس وقت اس جلوس کی یا اس جتھے کی قیادت کر رہی ہیں۔ بہت سارے پٹھان انہوں نے، اتنے سارے پٹھان انہوں نے اکٹھے شاید پہلی مرتبہ دیکھے ہیں، لیکن پٹھان بہت غیور قوم ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، اگر آپ ان کو دھوکہ دیں گے تو یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور اگر یہ آپ عمران خان کے احکامات نہ مانیں، جو کہ آپ کو بار بار میں یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ جو ٹیم مل کر آئی تھی اڈیالہ میں، وہ ایک ویڈیو پیغام لے کر آئی تھی جسے نہیں سنا گیا، اور میری اطلاعات کے مطابق ایک فون کال بھی نہیں سنی گئی ہے۔ تو بڑے حالات جو ہیں وہ سنگینی کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ خفیہ ہاتھ بشرا بی بی نامی خفیہ ہاتھ، پنکی پیرنی نامی خفیہ ہاتھ۔ جب آپ باہر آئی ہیں تو آپ نے شاید یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس الٹیمیٹ طاقت آ گئی ہے، اور آپ اس طاقت کے بل بوتے پر اسلام آباد کو فتح کر لیں گی، ایک ہی رات میں آپ حکمران ہوں گی۔ حکمرانی کے بعد آپ اعلان کریں گے کہ تمام
قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ یہ ماضی میں ہوتا رہے جی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ماضی میں نہیں ہوتا، ماضی میں ہوتا یہی رہا ہے کہ بادشاہ آتے تھے، دہلی فتح کرتے تھے اور اس کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ گیا وقت نہیں ہے، جمہوری دور ہے، اس کی اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، تو اس ضروریات کو، ان تقاضوں کو جب تک ہم مکمل نہیں کریں گے کوئی بھی آپ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جتھا لے کر آئیں اور کہیں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، اور خاص کر قیدی نمبر 804 کو، جن کی رہائی اب بشریٰ بی بی بھی نہیں چاہتی ہیں۔ آپ نے اگر سید محسن رضا نقوی کی وہ اسلام آباد میں ہونے والی میڈیا کانفرنس سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ ایٹ دا اینڈ پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا۔ صاف اور واضح الفاظ میں انہوں نے یہ بات دہرائی اور خفیہ ہاتھ کا نام لیا۔ انہوں نے تو نام نہیں لیا، خفیہ ہاتھ کا نام تو میں نے آپ کو بتایا کہ بشریٰ بی بی ٹیک اوور کر چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس وقت ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کا جتھا ہے جو ان کو کسی دوسری اور سیاسی حل کی طرف دیکھنے نہیں دے رہا، شاید وہ خود بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، وہ کوئی بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے سعودی عرب پہ الزام لگایا تھا، جس طرح سے بیلاروس کے صدر کے آنے پر یہ ہنگامہ سارا کھڑا کیا ہوا ہے، جس طرح سے دھوکہ دیا ہے انہوں نے اسلام آباد کی پولیس کو کہ وہ سنجانی میں بیٹھیں گی جا کر، اور سنجانی میں بیٹھنے کے بجائے وہ اب ڈی چوک کی ضد لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں بیٹھیں گی۔ بیٹھنے سے ان کو کیا ملے گا؟ ان کے شوہر نامدار جب ان کے شوہر نہیں تھے، اس وقت وہ کسی اور رپورٹر کے چکر میں تھے، وہ جب بیٹھے رہے تھے 121 دن تو ان سے کیا حاصل ہوا تھا؟ غیر اٹھ کے چلے گئے تھے۔ یہ دھرنے دینے سے نہ ملک چلے گا، نہ آپ کی پارٹی کو اقتدار ملے گا۔ اقتدار ملے گا آپ کو پولیٹیکل سٹرگل سے، آپ کو پولیٹیکل سٹرگل کرنی چاہیے، آپ کو مظاہرے کرنے چاہیے، لیکن اپنے مظاہرین کو رینجرز اور پولیس سے دور رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہیڈ آن ہے اسلام آباد میں آپ کے بشریٰ بی بی کے لائے ہوئے جو تحریب کار ہیں، میں تو یہی کہوں گا تحریب کار ہیں، کیونکہ جو لوگ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، جو لوگوں کو کچلتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، جس طرح سے گولیاں ماری گئی، ابھی تک 4 یا 5 شہادتوں کی تو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں، اور میں داد دینا چاہتا ہوں پنجاب حکومت کو اور اسلام آباد پولیس کو کہ انہوں نے صبر کا دامن ابھی تک ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ علی ناصر رضوی اس کو بڑے اچھے طریقے سے کمانڈ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو تمام تر اختیارات ہیں کہ وہ جس طرح چاہے اس کراؤڈ کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور کیا بھی جا سکتا ہے، جو کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ پہلے بھی علی مین گنڈا پور 2 دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں، لیکن اب اس دفعہ علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ خود بے بس نظر آتے ہیں بشریٰ بی بی کے سامنے، اور بشریٰ بی بی کے سامنے وہ گھٹنے یا زانوں ہو کر، 2 زانوں ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ اب آہستہ آہستہ سائیڈ لائن ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو لوگ بھٹو کے ساتھ تھے، بے نظیر کے آتے ہی سائیڈ لائن ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جو بے نظیر کے ساتھ تھے وہ جناب زرداری صاحب کے آنے کے بعد سائیڈ لائن ہوئے۔ وقت کا ہے، تقاضا ہوتا ہے، اور اسی تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب وقت عمران خان کا نہیں رہا۔ اصل بات کہنے کی یہ ہے، جو آج وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے ہاتھ سے بھی معاملات نکل گئے ہیں اور ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، تو یہ خفیہ ہاتھ ہی ان سے ہاتھ کرے گا، یعنی بشریٰ بی بی جو ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں گی، اور شاید عمران خان سے اب ان کا رابطہ جو ہے اگر ہوا بھی ان کی بات، عمران خان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ عمران خان بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں بات چیت کا جو ہے راستہ اختیار کرنا چاہیے، ریاست کے خلاف ہیڈ آن نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال پیدا کی گئی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے وہ ریاست سے ٹکراؤ کی ہے، اور ریاست سے ٹکرا کر کوئی زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔